اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھی حضرات, میرا پرنس چارمنگ اینڈ مائی بردر شہباز شریف صاحب اینڈ مائی فرینڈس پی ایم ایل این کے اور صافی حضرات, میرے دوست ڈار صاحب, ہمارے ایکس اسپیکر صاحب, ہم ان سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے, پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. ہم ملے بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کریں. تو آپ دعا کریں. پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں, بہنیں دعا کریں, میری مائیں دعا کریں, میری بیٹیاں دعائیں کریں کہ ہم سب کامیاب ہو سکیں. بسم اللہ. خدا حافظ. دو سوال, ایک شہباز شریف صاحب سے ہے اور ایک آصف زرداری صاحب, آپ یا بلاول جو بھی جواب دینا چاہیں. آپ شہباز صاحب, آپ دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے منشور ہیں اور یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جناب بدعتمادی ہے, ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی وزارتیں مانگ رہی ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا پلان چیک آؤٹ کر دیا ہے کہ پہلے 100 دن میں کیا کریں گے, اس اکنامک جو مشکل اکنامک صورتحال ہے اس سے قوم کو کیسے نکالیں گے. اور آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے گورنری مانگی ہے اور اسپیکرشپ کے لیے مبارکباد ایاز صادق صاحب کو دینی ہے یا چیئرمین سینیٹ کی مبارکباد اسحاق ڈار صاحب کو دینی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا. ڈے ون سے انہوں نے کوئی اس کی ڈیمانڈ کی نہ خواہش کا اظہار کیا. پارلیز چلے ہیں, پارلیز ہوتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان, کئی ایشوز آتے ہیں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے, ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے. یہ ایک حسن ہے جمہوریت کا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب باتیں ہم ان کی مانیں یا وہ ہماری باتیں مانیں. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اپنا منشور ہے, بالکل ہر ایک پارٹی کا ہوتا ہے. تو اس کو میٹنگ پوائنٹ پہ لانا, مڈل پوائنٹ پہ لانا, وہ ہے اصل. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سکسیس سٹوری. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو آفیسرس کی بات کی ہے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ ان کے اوپر ہم ہماری جو لیڈرشپ ہے, میاں محمد نواز صاحب ان کی لیڈرشپ ہے, مل کر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر فیصلے کریں گے. ہمارے لیے کیا سوال تھا یاد دکھائیں. اور وہی اب ان شاء اللہ تعالیٰ جلد وہ اعلان فیصلے آپس میں تو ہم نے طے کیا ہے, اعلان رہتا ہے وہ بعد میں پارٹی اپنے اپنے کریں گے. جی آصف صاحب. چیئرمین صاحب, یہ دو تین ادوار گزرے جس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی کمیٹیوں کی. مین عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ اسپیکر, چیئرمین سینیٹ اور آئینی عہدے گورنر کون کون سے ہوں گے. یہ اس حوالے سے وہ کلیئر کریں, کون اسپیکر کون ہوگا, چیئرمین سینیٹ کون ہوگا, اس کے اوپر زیادہ بحث جو چل رہی ہے. اب آپ کا شکریہ. جہاں تک حکومت سازی کا عمل ہے, میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہم نے تو باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جلدی یہ حکومت سازی کا عمل اور اس کا طے کرنا ہم نے تو باقیوں کے ان کمپیریزن ٹو ادرس ہم نے تو اسے بہت جلدی کیا. آپ کو یاد ہوگا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1988 میں وزیر اعظم نہیں بنی تھی, الیکشن جیتی, تو پتہ نہیں کتنے مہینوں کا انتظار کرنا پڑا جب تک ہم فائنلی اپنا کولیشن اناؤنس کر سکے. ایسے ہی چلتا رہا. میرا خیال میں اس بار ضرور ماضی کی طرح پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا ہے, لیکن جو کنسنسس ہم نے آج فارم کر کے آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کمپیریزن دس از ایکچولی فاسٹر دین مینی آف دا گورنمنٹ میکنگ پروسیسز دین ان دا پاسٹ. جہاں تک کہ عہدے کے سوال ہے, انشاءاللہ جلد ان کے بارے میں ہم اعلان ضرور کریں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ عوام بڑے شوق سے انتظار میں اس چیز کا ہے کہ کون گورنر بنے گا, کون اسپیکر بنے گا, معذرت کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ عوام کو اتنا دلچسپی ہے ان عہدوں میں. عوام انتظار میں ہے کہ کوئی وزیر اعظم بنے گا, ان کا جو مسائل ہے خاص طور پہ معاشی, اس پہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا اسٹاک مارکیٹ اور مارکیٹس کیسے ریئیکٹ کر رہے تھے اس کنفیوژن کے. تو امید ہمارا یہ ہے کہ اس خوشخبری کے بعد کل سے آپ کی مارکیٹس بھی پازیٹیولی ریئیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ. میں کیوں پریڈکٹ کر رہا ہوں، اس لیے آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تو پتہ نہیں، دعا ہے کہ وہ بھی پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے. اور جتنا جلدی، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ جو بھی اکنامک ٹیم بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اظہر فاروق شہباز صاحب، اظہر فاروق کے حوالے سے سر 16 ماہ کا جو تجربہ آپ کی حکومت کا تھا وہ بڑا کام تھا. آپ وہیں سے شروعات کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا، یا کوئی نئی ترقیات ہوگی نئے عذاب کے ساتھ آپ نے؟ 16 ماہ کا جو تجربہ ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو مستحکم جو بنیاد بنائی اس 13 ممبرس جو کولیشن تھی جس میں سب شامل تھے، اسی کی وجہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں یہ جو ہماری جو ڈیفالٹ کی صورت ختم ہو گئی، اور ہم ایک استحکام کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملی، اسی لیے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہے بطور ایک پاکستانی کے، بطور سیاستدان کے. ہمارا فرض ہے کہ اگر میٹھا میٹھا ہو تو سب ہم آگے بڑھیں، اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں. یہ ہم نہیں، ہم پاکستانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس جاری تھی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت سازی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری پہلے خطاب کر رہے تھے، اس کے بعد شہباز شریف نے خطاب کیا، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری کو نامزد کیا گیا، جبکہ وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے صدر شہباز شریف امیدوار ہوں گے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب کے حوالے سے ابھی تک مشاورت نہیں کی گئی، یہ بتایا گیا ان کی جانب سے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب جس طرح سے پچھلے 16 سے 17 ماہ کولیشن گورنمنٹ رہی اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اسی طرح سے اب نئی حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور وہ پاکستان میں مستحکم حکومت بنائیں گے، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا مطالبہ نہیں کیا. ساتھ ہی انہوں نے آزاد امیدوار ان کو